شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وفا، شجاعت اور ایمان کی بلندیوں پر نظر ڈالی جائے تو وہاں ایک شخص نمایاں نظر آتا ہے جو قوت جلال اور فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہے۔ استقلال، ثابت قدمی، اخلاص اور صبر کا نام حضرت عباس ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد 10 سال تک حضرت علی شیر خدا نے کسی سے شادی نہ کی۔ پھر ایک دن لوگوں کے اصرار پر حضرت علی نے حضرت عقیل کو بلایا اور فرمایا، میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک، پاک باز اور بہادر خاتون کی تلاش کریں۔ بس کچھ ہی عرصے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، جن کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ بعد میں یہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ امیر المومنین حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا کیے جو کہ سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے حضرت عباس تھے۔ وفا، شجاعت اور صبر حضرت عباس کو ورثے میں ملا تھا، کیونکہ ایک طرف والد جو شیر خدا ہیں اور دوسری طرف ماں بنو کلابیہ جو کہ عرب میں عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے۔ میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانش مندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن میں حضرت عباس کے امتحان شروع ہو گئے، جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 جوانوں کا حلقہ بنا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کروں؟ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین اب مجھے بھی اجازت دیں، میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا۔ فرمانے لگے، اے میرے آقا زادی، میرے حسین سے کہو کہ آپ کے لیے پانی لے آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کے امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اب ابا جان، چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کے آئیں۔ امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دے دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لانے کی اجازت دے دیتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی۔ زینب، شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا ہاتھ دامن میں مت چھوڑنا۔ اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی، کوئی اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہے بھلا۔ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ التاریخ الکبریٰ میں حضرت محمد بن جری طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشق میں اپنا پانی بھرنے لگے۔ مشق کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ہے کوئی عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں؟ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کے دوبارہ صف بندی کرتا اور پیچھے سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشغیرہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بلچاڑ کر دیتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچ پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے کو بھی لگے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتا ہے۔ وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سرگردنوں سے اتارے دیے جاتے ہیں
اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری نہیں کی، تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کے ذہن سے باندھ دو۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہوں حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین، اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفا، صبر اور بردباری کے عطا فرما۔